یاد ہے ہم اکثر جس وقت میت کو مٹی دیتے ہیں، یعنی کہ جب کسی مسلمان کو ہم قبر میں اتار دیتے ہیں، قبر میں لٹا دیتے ہیں، تو قبر میں لٹانے کے بعد جب ہم برگے اور اینٹیں لگا چکے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یہ ہے کہ وہ اس کو مٹی کے سپرد کرے۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کو مٹی دیتا ہے، زندہ فوت شدہ بندے کی قبر پر وہ مٹی ڈالتا ہے۔ تو جس وقت ہم پہلی مرتبہ کسی بندے کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے اور وہ یہ پڑھ رہا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اس کا بظاہر کوئی فائدہ مردے کے لیے کیا ہے، مردے کے وجود پر تو مٹی پڑ رہی ہے، لیکن یہ دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تعلیم فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کیوں قرار دی گئی ہے کہ جب بھی تم کسی مسلمان کے وجود پر یعنی اس کی قبر پر مٹی ڈالو گے تو تم یہ دعا پڑھو گے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ غرض کے پتہ چلا کہ مٹی دینے والے کو بھی یہ احساس دلایا جا رہا ہے، اے مٹی دینے والے، آج تو کسی کو مٹی دے رہا ہے، کل تجھے بھی کوئی مٹی دے گا، اس لیے تو اپنے آپ پر، اپنی جوانی پر، اپنی زندگی پر، اپنی دولت پر، اپنی قوت پر بھروسہ کر کے غرور و تکبر نہ کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے قابل غرور نہیں بنایا۔ غرور کے لائق تو اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے،